پیارے دوستو، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم حضرت طفیل بن عمر الدوسی جو کہ قبیلہ دوس کے سردار تھے، ان کے قبول اسلام کا دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے اور عرب کے عقل مند لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ ایک دفعہ کسی کام کی غرض سے مکہ آئے تو اہل مکہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہوئے ڈرایا کہ یہ شخص ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس کی باتوں میں بڑا اثر ہے، اس نے ہمارے لوگوں کو ورغلا کر بھائی کو بھائی سے، باپ کو بیٹے سے اور شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا ہے۔ تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ تم اس کی بات کو ہرگز نہ سننا۔ تو طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ مجھ پر قریش کی ان باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور کہیں غلطی سے میرے کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ چلی جائے، اس لیے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ ایک صبح جب میں کعبۃ اللہ کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ میں نے سوچا کہ میں کوئی جاہل تو نہیں ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، ایک شاعر ہوں اور عقل مند ہوں۔ میں ان کی بات سنتا ہوں، اگر اچھی لگی تو قبول کروں گا اور اگر بری لگی تو رد کر دوں گا۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی تو واللہ میرے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے کہا کہ اس سے بہتر بات تو میں نے آج تک نہیں سنی۔ میں نے فوراً اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم میرا کہا مانتی ہے، بس آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے جو میں اپنی قوم کو دکھاؤں اور ان کے سامنے اسلام کو پیش کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ میں اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو میرے دونوں آنکھوں کے درمیان ایک چراغ کی سی روشنی پیدا ہو گئی۔ میں نے دعا کی کہ یہ روشنی میرے چہرے کے سوا کسی اور جگہ پر آ جائے، تو روشنی نے جگہ بدلی اور میرے کوڑے کے سرے پر نمودار ہو گئی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد میرے بیوی بچوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے گئے، اور میں قبیلہ دوس کے 70-80 خاندانوں کو لے کر مقام خیبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور ہمارا پورا قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا۔ اس کے بعد میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذوالکفین نامی بت کی طرف جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں اسے جلا ڈالوں۔ اور پھر یمامہ کی جنگ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرا سر مونڈا گیا اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، اور پھر راستے میں مجھے ایک عورت ملی جس نے مجھے اپنی شرمگاہ میں داخل کر لیا، اور میرا بیٹا مجھے تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے اس خواب کی تعبیر یہ نکالی کہ سر مونڈے جانے سے مراد اس کا کٹ جانا ہے، اور جو پرندہ میرے منہ سے نکلا وہ میری روح ہے، اور وہ عورت جس نے مجھے اپنی شرمگاہ میں داخل کر لیا وہ یہ زمین ہے جو میرے لیے کھودی جائے گی اور مجھے اس میں دفن کیا جائے گا۔ بس اللہ ان پر رحمت کرے، یہ یمامہ کی جنگ میں قتل کیے گئے اور شہید ہوئے۔ ان کا لڑکا سخت زخمی ہوا اور پھر صحت یاب ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا مختصر احوال حضرت طفیل بن عمر دوسی کے قبول اسلام کا۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے ہماری اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔